बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ पर बिजलियाँ गिरा दी हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और अब इनमें भी फूट पड़ गई है। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ ने कभी किसी के साथ वफ़ा की है जो वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ करते। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के यार और नवाज़ शरीफ के ख़ास दोस्त के वारंट निकल गए हैं और अमेरिका की अदालत ने तलब कर लिए। बड़ी अहम तफसीलात हैं। पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ के ख़ास लोग मनशियात फ़रोशी के धंधे में मुलव्वस हैं। अब बैरून मुल्क भी जो नवाज़ शरीफ के दोस्त हैं वो भी मनशियात फ़रोश निकले हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। एक तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को जो वोटिंग मशीन है, दूसरी वोटिंग मशीन का जो है वो इंदिया दे दिया है कि अगर आपको ये लगता है कि ये जो ईवीएम है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अगर इसमें कोई इशू है तो हम इसके ऊपर इसका अल्टरनेटिव तैयार कर लेते हैं और इसके अल्टरनेट आपको मशीन देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ तब होंगे जब ये सारे का सारा जो मामला है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हो। जो वफाकी वज़ीर हैं साइंस व टेक्नोलॉजी शिबली फराज, उसने इलेक्शन कमीशन के सामने दूसरी मशीनें भी पेश की हैं और उसने कहा है कि हम दूसरी मशीनें पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो कौन सी ईवीएम मुंतखब करता है। इलेक्शन कमीशन को हम मुख्तलिफ ऑप्शंस देंगे और जो उनको बेहतर लगेगी वो उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार इलेक्शन वो सिर्फ़ और सिर्फ ईवीएम के ज़रिए होगा और कोई और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो चाहे कोई सी सिलेक्ट कर ले इलेक्शन कमीशन, लेकिन हर हाल में जो वोटिंग है वो ईवीएम के ज़रिए होगी। एक और चीज़ मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नॉलेज में लाना चाहूँगा कि जहाँ ये धांधली का अंसर है, वहीं आपको जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल हो, ये एक हिस्सा है। पहली जो चीज़ है वो सबसे पहली वो ये देखने वाली है कि आइन का हमारे मुल्क में एग्जीक्यूशन हो। जो इन्होंने तरमीम की और तरमीम करके जो मेंबर ऑफ असम्बली के लिए क्वालिफ़िकेशंस थी, एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन है वो ख़त्म हो गई, जिसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, क्रिमिनल उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं या करप्शन के केसेस हैं, उनके लिए भी कोई रुकावट डाली जाए। जो लोग किसी न किसी जराइम में मुलव्वस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर एक इलाके से एक वडेरा जीत जाता है तो ठीक है, धांधली तो नहीं हुई होगी, लेकिन जाएगा कौन इलेक्शन जीत कर? वही वडेरा जो आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, नून लीग का हिस्सा था, जिनकी नस्लें हुकूमतें करती आई हैं या सियासत में हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो असम्बली में जाके भी चाहे साफ़ और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए भी जाएँ तो वो असम्बली में जाके कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा किरदार अदा नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो मंशूर है उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं करवाएगा, क्योंकि वो चीज़ें उसकी नेचर में नहीं हैं, या वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी कानून साजी इसलिए नहीं करेगा कि क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ईवीएम के साथ साथ इस बात पर भी सोचना होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जो वुज़रा हैं वो एक ही काम पे लगाई रखें कि बस ईवीएम आएगी, ईवीएम आएगी। ईवीएम भी ज़रूर हो, लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखना है कि इस तरह के जो कैंडिडेट हैं, कोई मनशियात फ़रोश है, कोई दहशतगर्दी के मुकदमों में मुलव्वस है, कोई 302 का मुलज़िम है, कुछ वो हैं जो जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, इनसे पाक साफ़ नौजवान जो क़यादत है, पढ़ी लिखे लोग हैं, उनको असम्बली में आना होगा, तब ही जाके असम्बली में कोई इनकलाब या तब्दीली आएगी और कानून साजी होगी। तो आपके जो वुज़रा हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आपके वुज़रा आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि ये उसी तबके से बिलोंग करते हैं जो तबका पिछले कई दहाइयों से किसी न किसी जमात के साथ मिलकर सियासत करता रहा है और हुकूमतों में रहा है। वो ईवीएम पे ही ज़ोर देंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आपको सोचना होगा, अगर आप तब्दीली की बात करते हैं तो जब तक ओरिजिनल लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, जो नौजवान हैं जो आपके एजेंडे के साथ और आपके मंशूर के साथ और पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे, वो जब तक असम्बलियों में नहीं जाएंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईवीएम आ जाए, यही शिबली फराज जाएंगे, यही राना सनाउल्लाह जाएगा, यही ख्वाजा आसिफ जाएगा, हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस पर भी ज़रूर ध्यान देना होगा और इसको बिल्कुल इग्नोर
نہیں کرنا ہوگا، نہیں تو جو ہم رزلٹ چاہتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی اہم جو ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا فواد چودھری اور اعظم سواتی کو، اور ایک ہفتے کے اندر اندر جواب طلب کیا گیا تھا۔ فواد چودھری اور اعظم سواتی نے بڑا پتہ کھیلا ہے اور ایک درخواست بھجوا دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ 6 ہفتوں کی مہلت دی جائے۔ فواد چودھری کی جانب سے ان کے وکیل آفتاب مقصود نے یہ درخواست جو ہے وہ جمع کروائی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہم آپ کے نوٹس کا جواب دیں گے۔ اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو موقع نہیں دینا چاہتے، اور الیکشن کمیشن کو 6 ہفتوں میں الیکشن کمیشن خود سیدھا ہو جائے گا اور خود یہ نوٹس واپس لے گا۔ اس وجہ سے جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے درخواست دے دی ہے، اور درخواست دے کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس درخواست کے ذریعے وہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر کا جو علاج جاری ہے اور جو حکومت جو جس طرف جانا چاہتی ہے چیف الیکشن کمشنر کو لے کے، حکومت چاہتی ہے کہ اس کو ٹائم مل جائے اور وہ الیکشن کمشنر کے حوالے سے اپنا فیصلہ لے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ اہم معاملہ جو ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کے خاص دوست، جب نواز شریف کے یار کی بات آتی ہے، اور یہ 2 دن پہلے نواز شریف نے بڑے فخر سے کہا کہ مودی میرے گھر آیا تھا۔ آج جو بائیڈن عمران خان کو کال نہیں کرتا، لیکن مودی میں اتنا بڑا لیڈر تھا کہ چل کے میرے گھر آیا تھا۔ اس مودی کو 2 جھٹکے ملے ہیں۔ ایک تو مودی پر منشیات اسمگلنگ کا الزام لگ گیا ہے، اور مودی کے جو خاص دوست ہیں ان کے اور جو فینانسر ہیں مودی کے، ان کے زیر انتظام پورٹ سے 3 ارب ڈالر کی 3000 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ 3000 ارب ڈالر کی 3000 کلو گرام ہیروئن، جو 15 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی تھی رانا ثناءاللہ سے، اور نواز شریف کے جو خاص دوست ہیں ان کے دوست کی پورٹ سے 3000 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ حکومت اور منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کی ناک کے نیچے منشیات کا کاروبار چل رہا تھا، اور یہ بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ خاموش تھی۔ قندھار میں رجسٹرڈ افغان کمپنی کی جانب سے بھارت بھیجی گئی 3 ٹن منشیات گجرات کی مندرا بندرگاہ پر پکڑی گئی۔ منشیات 15 ستمبر کو ایران کی بندر عباس پورٹ سے بذریعہ کنٹینر بھارت بھیجی گئی تھی، اور اس کے ساتھ جو اس میں ملوث کون تھا؟ اس میں ملوث مودی اور مودی کا یار تھا۔ اب اندازہ لگائیں 3000 کلو گرام ہیروئن برآمد کی افغانستان سے، کس نے؟ بھارت نے، اور یہ کہاں جانی ہے؟ بھارت کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے۔ مودی جو ہے وہ بھارت کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ دوسری طرف مودی کے خلاف امریکہ میں سکھوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مودی نے ظلم کیا ہے، اور سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے 17 ستمبر 2021 کو نیو یارک کی عدالت میں کیس فائل کیا تھا، جس میں مودی کو فریق بنایا تھا۔ مودی امریکہ کے دورے پر پہنچے ہیں، اور ساتھ ہی اس تنظیم کی جانب سے جو کیس تھا اس میں پیش رفت ہو گئی۔ الزام یہ تھا کہ ریاست نے جو بھارت ہے پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں پر ریاستی طاقت کا بے جا استعمال کر کے پرتشدد کارروائیاں کی، جس کی وجہ سے 600 کسان زندگی کی بازی ہار گئے، اور ان 600 کسانوں کا قاتل مودی ہے۔ عدالت نے مجسٹریٹ جج کیتھرین پارکر کو کیس کا انچارج جج نامزد کیا اور دونوں فریقین کو پیش ہونے کا حکم دیا، اور نریندر مودی کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور سکھوں کی تنظیم نے بھارتی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، جبکہ کشمیریوں کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نریندر مودی کے خطاب کے دوران احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا، اور یہ ساری کی ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں نواز شریف کے دوست کے خلاف۔ جو نواز شریف کے ساتھ لگا ہے وہ تب تک ان کی دوستی یاری ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ ایک ہی مینٹیلٹی کے نہ ہوں۔ کوئی شریف بندہ کیوں نواز شریف کا دوست بنے گا؟ ان کا دوست مودی بنے گا، یا ان کا دوست بنے گا آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی، کوئی اور تو بن نہیں سکتا۔ خواجہ آصف، اچھا ایک صحافی نے ایک نیوز اڑائی اور ایک افواہ اڑائی اور کہا کہ 20 جو لیڈرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ نواز شریف سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں خواجہ آصف کا بھی نام تھا۔ خواجہ آصف نے بانگ دول اس بات کی تردید کر دی، اس نے کہا میرا تو کوئی پلان نہیں ہے، میں کیوں جاؤں گا لنڈن، میرا کوئی پلان نہیں ہے، میں نہیں جا رہا۔
اور نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری نواز شریف سے ابھی کوئی ملاقات طے نہیں ہے اور میں کیوں جاؤں گا، میں تب جاؤں گا جب مجھے ضرورت ہوگی اور میں نہیں جا رہا۔ اور یہ وہ صحافی ہیں جو ہمیشہ شریف خاندان کے حوالے سے شریف خاندان کو اونچا دکھانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ان کا کیا دھرا تھا کہ انہوں نے یہ ساری کی ساری پری پلان ڈرامہ رچایا، لیکن خواجہ آصف نے ان کے ڈرامہ انہی پہ اور ان کا جو سازشیں تھیں انہی پہ گرا دیں، اور خواجہ آصف نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ میں تو نہیں جا رہا۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے ذلت کیا ہو سکتی ہے۔ ساتھ مولانا فضل الرحمان کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور ایک طرف نواز شریف مجھے خوش رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم گھر بھیجیں گے، اور دوسری طرف اپوزیشن میں جو نون لیگ ہے وہ عمران خان کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ میں کمیٹیاں بنا رہی ہے اور سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ یہ سوال آج مریم نواز سے بھی پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اس بات پر ناخوش ہیں کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے کچھ کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ابھی نون لیگ نے کچھ نہیں کیا، نون لیگ جب ایسا کچھ کرے گی تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان والی بات تو سکپ کر گئیں۔ آج شاہد خاقان عباسی کو فون کیا ہے اور کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی جو بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اس میں اپوزیشن بھی بیٹھی ہے اور نون لیگ کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اس میں جو ہے وہ جو نون لیگ کی شرکت ہے اس پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کسی انتخابی اصلاحات کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگی۔ اب ان کو بلایا بھی کسی نے نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ کسی بھی کمیٹی کا ایسا نہیں ہوگی۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی کی کسی پلیٹ فارم پر عمران خان حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، پی ڈی ایم کا حصہ ہونے پر نون لیگ کو کسی بھی معاملے پر اسے اعتماد میں لینا ہوگا۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے مولانا فضل الرحمان، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو کچھ بھی کرنا ہوگا مجھے اعتماد میں لینا ہوگا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ ہمیں تشویش کا اظہار ہے کہ بغیر ہم سے پوچھے، ہم سے ڈسکس کیے بغیر کیسے آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور فضل الرحمان نے کہا کہ میں کسی ایسی کمیٹی میں آپ کے بیٹھنے کو منظور نہیں کروں گا جس میں عمران خان ہو، ہم عمران خان کے ساتھ کسی پیج پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ فضل الرحمان نے آج شاہد خاقان عباسی سے بات کی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح جو شین لیگ ہے، شہباز شریف کی جو قیادت میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ مل کر عمران خان کی حکومت کے ساتھ مل کر معاملات کو آگے پارلیمانی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، اور وہ اس نون لیگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس کا مریم نواز حصہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف اور یہ سارے لوگ اب الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔